الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. معزز سامعین نظام، قرآن کریم کی ایک آیت آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہے. اللہ رب العزت نے اس آیت میں ذکر فرمایا کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، کہ کوئی انسان کسی چیز کو دنیا میں ناپسند کرتا ہے اگر اللہ اس کے ساتھ میں وہ چیز کر دے، حالانکہ ظاہری اعتبار سے وہ چیز اس کو ناپسند لگتی ہے لیکن حقیقت میں اس کے لیے خیر چھپا ہوا ہوتا ہے. وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، اور انسان کسی چیز کو پسند کرتا ہے کہ اس میں حق میں آ جائے، سمجھتا ہے کہ میرے لیے بڑی اچھی چیز ہے لیکن اس کے اندر اس کے لیے شر چھپا ہوتا ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جن باتوں کو جانتا ہے ان باتوں کو تم نہیں جانتے. یہ اللہ رب العزت نے آیت کے آخر میں ذکر فرمایا ہے. اسی طرح حدیث پاک میں آیا ہے، ایک حدیث پاک ہے جس میں 5 باتوں کی نصیحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. پہلی چیز یہ نصیحت فرمائی کہ اتق المعارم تکن اعبد الناس، کہ تم گناہوں سے بچو تو گویا تم عبادت گزار بن جاؤ، اور عبادت کرتے رہے گناہ کرتے رہے تو تم عابد نہیں بنو گے، عبادت گزار نہیں بنو گے. اس کے لیے ضروری ہے کہ تم گناہوں سے بچو، تم آپ و آپ عبادت گزار بن جاؤ. اسی طرح احادیث کے دوسرے جملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَرْضَ بِمَا أَقْسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، کہ جو کچھ اللہ رب العزت نے تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہے، وَأَرْضَ تم اس سے راضی رہو، تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ تو تم لوگوں میں سب سے بے نیاز بن جاؤ گے. جو اللہ نے تمہاری قسمت میں لکھ دیا ہے، تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہے، تکن اغنى الناس، اگر تم اس پر راضی ہو جائے تو گویا تم سب سے بے نیاز ہو جاؤ. یہ 2 حدیث پاک کے 2 جملوں میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتیں ذکر فرمائی. ایک بات یہ ذکر فرمائی کہ تکن اغنى الناس، اگر انسان اپنی تقدیر پر راضی رہ جائے کہ اللہ نے میرے ساتھ میں جو کچھ میری تقدیر میں لکھ دیا ہے میں اس پہ راضی ہوں، تو مرتے دم تک جو جو چیزیں اس کے ساتھ میں پیش آئیں گی تو گویا وہ اللہ کی تقدیر پر راضی رہے گا. اور جب راضی رہے گا تو اگر خوشی چلتے چلتے اسے کوئی غم لاحق ہو جائے تو اسے زیادہ افسوس نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اللہ کی تقدیر پر راضی، اپنی قسمت پر راضی ہے جو اللہ رب العزت نے اس کے مقدر میں لکھ دی ہے. اسی لیے فرمایا اسی کو رضا بالقضاء کہتے ہیں، یعنی تقدیر کے اوپر راضی رہنا. اور اسی کو اللہ رب العزت نے ایمان مجمل میں ذکر فرمایا ہے کہ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اور آگے پھر ایمان مجمل میں فرمایا کہ آمنت بالقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، کہ میں اچھی تقدیر پر بھی ایمان لاتا ہوں، بری تقدیر پر بھی ایمان لاتا ہوں. یعنی اللہ نے میری تقدیر میں جو اچھائی لکھی ہے میرا ایمان اس پر بھی، اور جو برائی لکھی ہے میرا ایمان اس پر بھی. ایسا نہیں ہے کہ میں صرف اچھی تقدیر کو مانتا ہوں کہ اللہ نے یہ میرے لیے دی ہے اور بری تقدیر کو نہیں مانتا ہوں،
فرمایا کہ اس کا ایمان ناقص ہے۔ کامل ایمان کی علامت یہ ہوتی ہے کہ انسان اچھی اور بری دونوں تقدیر کے اوپر ایمان رکھے، یہ اللہ رب العزت پر کامل ایمان کی علامت ہوتی ہے۔ اسی لیے انسان کے رضا بالقضاء کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی تقدیر کے اوپر ایمان لائے، اور ایمان لانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اگر یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت نے 3 عالم پیدا فرمائے۔ ایک عالم تو وہ ہے جہاں اللہ رب العزت نے چین ہی چین رکھا ہے، سکون ہی سکون رکھا ہے، غم نام کی وہاں کوئی چیز ہی نہیں ہے، نہ کوئی مصیبت ہے نہ کوئی غم ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے وہاں سکون ہی سکون رکھا ہے۔ اور پھر فرمائے کہ وہ عالم جنت، کہ اللہ نے وہاں سکون ہی سکون رکھا ہے۔ اور ایک عالم اللہ رب العزت نے عالم برزخ بنایا ہے، جہاں اللہ نے چین و سکون نہیں رکھا ہے، جہاں اللہ نے عذاب ہی عذاب، مصیبت ہی مصیبت رکھی ہے، وہ اللہ رب العزت نے دوزخ بنایا کہ وہاں انسان کے لیے کوئی سکون نہیں ہے۔ اور ایک عالم اللہ رب العزت نے وہ بنایا ہے جس میں انسان کے لیے اللہ نے خوشی بھی رکھی ہے، جس میں انسان کے لیے اللہ نے غم بھی رکھا ہے، کبھی انسان کو خوشی بھی نصیب ہوتی ہے، کبھی غم بھی نصیب ہوتا ہے، انسان ہر چیز سے گزرتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ عالم دنیا ہے، یعنی ہم جس دنیا سے گزر رہے ہیں، جس وقت سے گزر رہے ہیں، جس دنیا کے اندر موجود ہے، جسے عالم دنیا کہا جاتا ہے، یہاں اللہ نے رنج بھی رکھا ہے، غم بھی رکھا ہے، یہاں اللہ نے خوشی بھی رکھی ہے، اللہ نے غم بھی رکھا ہے، مصیبت بھی رکھی ہے، اللہ نے چین و سکون بھی رکھا ہے۔ فرمائے تمام چیزیں اس عالم کے اندر موجود ہیں، اور جب اس عالم سے انسان گزر جائے گا تو فرمایا کہ اس کے اعمال کے مطابق یا تو چین و سکون کے عالم میں رہے گا یا تو پھر سزا کے عالم میں رہے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند کا انتقال ہوا تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، اور پھر صحابہ کو فرمایا کہ دیکھو یہ اللہ کا دیا ہوا غم ہے، اور میں اس کے اوپر رضا بقضا ہوں، یعنی راضی ہوں اللہ کی خوشی سے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دل مغموم ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہے، لیکن میں اپنی تقدیر کے اوپر راضی ہوں۔ تو فرمایا کہ اس کو رضا بالقضا کہتے ہیں کہ انسان کو جب کوئی غم لاحق ہو، اگر اس کے آنکھ کے آنسو نکلتے ہیں اور دل اگر مغموم ہوتا ہے، فرمایا کہ اس کے اوپر بھی اللہ اس کو اجر و ثواب دیتا ہے، لیکن وہ آہ و بکا نہ کرے کہ اگر میرے اوپر یہ مصیبت آئی تو اللہ نے میرے اوپر یہ مصیبت کیوں لائی، کیا میں ہی جو اللہ کو دکھاتا، کیا اللہ میرے اوپر ہی، کیا اللہ کی نحوست میرے اوپر کیا نحوست پڑی ہے۔ انسان اپنے زبان سے ایسے الفاظ نہ نکالے، تو فرمایا کہ ایسے الفاظ نہ نکالے تو اللہ رب العزت جو غم اس کو پہنچتا ہے اور جو آنسو اس کو نکلتے ہیں، اللہ رب العزت اس پہ بھی اس کو اجر و ثواب دیتا ہے۔ حالانکہ آنسو نکالنے سے بھی اللہ منع کرتا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے ہماری کمزوریت، ہمارے ضعف کو دیکھا اور فرمایا کہ اس کے اوپر بھی تمہیں ثواب ملتا ہے۔ ایک بزرگ گزرے جن کا نام ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ، بڑے پائے کے وہ بزرگ تھے۔ ایک مرتبہ کسی شخص نے پوچھا کہ بتاؤ کیا گزر رہی ہے، آپ کیسے ہو؟ فرمایا کہ وہ شخص کیا پوچھتے ہو کہ جس کے مرضی کے مطابق پوری دنیا کے اندر کام ہوتا۔ تو اس شخص کو بڑا تعجب ہوا اور فرمایا کہ کیسی بات کر رہے ہو اے ذوالنون مصری، تم کیسی بات کر رہے ہو کہ تمہارے مرضی کے مطابق ہر کام ہوتا ہے؟ ایسا تو جو ہے کسی نبی کے مطابق بھی نہیں ہوا، نبی نے جو چاہا زندگی میں ان کے مطابق بھی نہیں ہوا، تم کیسے کہہ رہے ہو کہ ہر کام میرے مرضی کے مطابق ہوتا ہے؟ فرمایا کہ میں نے اپنی مرضی کو اللہ کے مرضی کے موافق کر دیا ہے، اور میں اللہ کے ہر مرضی کے اوپر راضی ہوں۔ جو گویا جو بھی کام ہو رہا ہے وہ میرے مرضی کے مطابق ہو رہا ہے، یعنی اللہ کے مرضی کے مطابق ہو رہا ہے، اور میں اللہ کے ہر مرضی کے اوپر راضی ہوں۔ تو فرمایا جب میری مرضی کے مطابق ہو رہا ہے اور جو بھی کام ہوگا، چاہے وہ سکون کا ہو، عافیت کا ہو، تکلیف کا ہو، مصیبت کا ہو، رنج و راحت کا ہو، تو فرمایا کہ میری مطابق ہی ہوگا۔ اسی لیے یاد رکھیں کہ دنیا کے اندر انسان کو بسا اوقات تکلیف پہنچتی ہے، مصیبت پہنچتی ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے یہ مصیبت کیوں پہنچی ہے، کیوں تکلیف پہنچی ہے، وہ ظاہری سبب کو دیکھتا ہے۔ لیکن قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، انسان کسی چیز کو ناپسند کرتا ہے، حالانکہ بعد میں چل کے اس کے لیے وہی خیر کا سبب بنتی ہے۔ اور اللہ فرما رہا ہے وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، انسان کسی چیز کو پسند کرتا ہے اور بعد میں چل کے وہی چیز اس کے لیے ناپسندی کا سبب بنتی ہے، برائی کا سبب بنتی ہے۔ اور اگر اس کو اور دیکھنا ہے تو قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے سورہ کہف کے اندر، جس سورہ کہف کی پڑھنے کی فضیلت جمعہ کے دن بڑی کثرت سے آئی،
اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھا کرو. جو انسان جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھتا ہے. اللہ رب العزت اس کو مال کے فتنے سے محفوظ رکھتا ہے. اللہ رب العزت اس کو اولاد کے فتنے سے محفوظ رکھتا ہے. اللہ رب العزت اس کو زمانے کے فتنے سے محفوظ رکھتا ہے. عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انسان اگر سورہ کہف پڑھے تو صرف اور صرف دجال کے فتنے سے اس کی حفاظت ہوتی ہے. فرمایا کہ ایسا نہیں، بلکہ جو انسان جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے اللہ مال کے فتنے سے بھی اس کی حفاظت رکھتا ہے، کہ اگر مال کی وجہ سے کوئی فتنہ ہو رہا ہے اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے، یا پھر جو اولاد کی طرف سے کسی فتنے میں مبتلا ہو رہا ہے اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے، یا زمانے کے اعتبار سے لوگوں کے اعتبار سے وہ کسی فتنے کے اندر مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے تو سورہ کہف کی برکت سے اللہ اس کو محفوظ رکھتا ہے. جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کی اللہ نے بڑی فضیلت رکھی. اس سورہ کہف کے اندر اللہ رب العزت نے 4 واقعات ذکر فرمائے. ایک واقعہ وہ ہے جو اصحاب کہف کا یعنی غار والوں کا جسی کے نام سے سورہ کہف ہے. ایک واقعہ یہ وہ ہے جو اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے ذوالقرنین بادشاہ کا. اسی طرح اور ایک واقعہ ذکر ہے اہل جنت اور اہل دوزخ کا. ایک واقعہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے اس کے اندر حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا. یہ بڑا عجیب واقعہ ہے. اللہ نے 2 رکوع کے اندر بڑی تفصیل سے قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری اور مسلم کی روایت سے بڑی طویل احادیث ہے جس میں اللہ کے نبی نے صحابہ کو بڑی تفصیل سے واقعہ سنایا. اور 2 رکوع میں اللہ رب العزت نے سورہ کہف میں اس واقعے کو سنایا ہے. اور اس واقعے کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ ظاہری اعتبار سے یہ کام ہونا چاہیے تھا لیکن اس کے برخلاف ہوا، لیکن وہ اصلیت کیا ہوتی ہے اس کام میں، یعنی ہر کام اللہ کی مرضی کے مطابق جو ہوتا ہے یہ روئے زمین پر کیوں ہوتا ہے، کیسے اس کے اندر اللہ نے خیر رکھی ہے، یہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے میں ذکر فرمایا. قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُوبًا. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر 15ویں پارے کے آخری رکوع میں اور 16ویں پارے کے پہلے رکوع میں فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے سامنے خطاب فرمایا اور ان کے سامنے بیان کیا تو بنی اسرائیل میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کر اس نے سوال کیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام اس روئے زمین کے اوپر سب سے زیادہ علم والا کون سا شخص ہے، سب سے عالم کون سا شخص ہے، سب سے زیادہ علم اللہ نے کس کو عطا فرمایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، انہوں نے فرمایا کہ سب سے زیادہ علم والا اس روئے زمین کے اوپر میں ہوں، کیونکہ آپ نبی تھے اور نبی سے زیادہ علم والا اس روئے زمین پر کوئی ہوتا بھی نہیں ہے. آپ نے جو بات کہی تھی بالکل صحیح کہی تھی، لیکن نبی کے زبان سے اللہ رب العزت کو یہ بات پسند نہ آئی کیونکہ اس میں ایک قسم کی بڑائی نظر آ رہی تھی، ایک قسم کی تکبر کی جھلک نظر آ رہی تھی. تو طریقے کلام سکھانے کے لیے بات کیسی کرنا چاہیے، یہ بات سکھانے کے لیے اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ دیکھو ایک شخص آپ کے علاوہ روئے زمین پر ایسا ہے کہ ہم نے اس کو ایسا علم عطا فرمایا ہے کہ اس علم کی وہ چیز اور اس کی ایک چیز بھی ہم نے آپ کو عطا نہیں فرمائی. حضرت موسیٰ کو بڑا تعجب ہوا. حضرت موسیٰ نے کہا کہ اگر اللہ ایسی بات ہے تو میں اس شخص سے ملنا چاہتا ہوں اور مل کے میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جاؤ اور بحرین پر جاؤ. بحرین کہتے ہیں بحر روم اور بحر روس، یہ دونوں کی دریائیں جہاں ملتی ہیں اس کو بحر بحرین کہتے ہیں، جہاں 2 دریائیں مل جاتی ہیں. اور اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ اپنی زنبیل میں یعنی اپنی جو ہے بیاگ میں اپنی تھیلی میں ایک مری ہوئی مچھلی کو لے اور جہاں یہ مچھلی زندہ ہو کے سمندر میں جانا شروع کر دے سمجھ جانا کہ تمہاری منزل وہی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ میں ایک نوجوان غلام کو ساتھ میں لیا جو نبی تھے، جن کا نام یوشع بن نون بن ابراہیم بن یوسف علیہ السلام، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے خاندان سے تھے، جو نبی تھے. یعنی ان کے والد کا نام یوشع تھا، ان کے والد کا نام نون تھا، ان کے والد کا نام ابراہیم تھا.
اور ابراہیم بیٹے تھے حضرت یوسف علیہ السلام۔ الغرض یہ دونوں چلتے رہے یہاں تک ایک مقام پر پہنچے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یوشع بن نون سے کہ میں تھوڑی دیر آرام کرتا ہوں، اس کے بعد پھر نکلے، اور وہاں پہ آپ لیٹے۔ لیٹنے کے بعد آپ کی آنکھ لگی۔ حضرت یوشع بن نون جو غلام آپ کے ساتھ میں تھے، انہوں نے دیکھا کہ وہ مچھلی زندہ ہوئی، زندہ ہوتے برابر وہ تھیلی سے نکلی اور سیدھا سمندر کے اندر چلی گئی، اور جہاں جہاں وہ گئی وہاں اس نے ایک سرنگ بنا دی۔ انہوں نے پورا آنکھوں سے یہ چیز دیکھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اٹھنے کے بعد یاد دلانا چاہا، لیکن جب حضرت موسیٰ اٹھے تو ان کی یاد نہ رہا، اور وہ دونوں وہاں سے سفر کے لیے نکل گئے۔ ایک دن اور ایک رات کا سفر کیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ اس سفر نے تو ہم کو بڑا تھکا دیا ہے، اور اب بھوک لگی ہے، تم اپنا توشہ نکالو، ہم کھانا کھائیں۔ جب توشہ نکالا تو یوشع بن نون کو یاد آیا کہ وہ مچھلی تو یہاں سے چلی گئی ہے۔ پھر حضرت موسیٰ کو یاد دلایا کہ وہ مچھلی جو ہماری نشانی تھی وہ فلاں جگہ اپنی تھیلی سے نکل کر سمندر میں چلی گئی۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ جب تو کہنا تھا وہی تو ہماری منزل مقصود تھی جس کے لیے ہم نے مصر سے سفر کیا تھا۔ پھر وہ دونوں اس جگہ پر واپس آئے۔ واپس آنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے چادر اوڑھ کے بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس گئے اور جانے کے بعد ان کو سلام کیا۔ آپ یعنی حضرت خضر علیہ السلام تھے وہ شخص جن کے پاس اللہ نے حضرت موسیٰ کو بھیجا تھا، جن کا نام حضرت خضر علیہ السلام تھا۔ اللہ نے ان کو نبوت بھی دی تھی، اور بعض کہتے ہیں کہ ان کو نبوت نہیں دی تھی، وہ نبی بھی تھے، اور بعض کہتے ہیں کہ نبی نہیں۔ الغرض اللہ نے ان کو تکوینی علم دیا تھا کہ اللہ نے اس دنیا میں یہ چیز کیوں بنائی، اللہ نے یہ دنیا میں یہ چیز کیوں بنائی، اور اللہ نے یہ چیز فلاں وقت پہ ختم کرنے کا حکم کیوں دیا۔ یہ علم اللہ نے حضرت خضر علیہ السلام کو دیا۔ اور خضر علیہ السلام کو خضر اس لیے کہا جاتا ہے کہ خضر کے معنی ہوتا ہے کہ ہرے بھرے کے، اور حضرت خضر علیہ السلام کی خاصیت اللہ نے یہ رکھی ہے کہ جس زمین پر حضرت خضر علیہ السلام قدم رکھتے ہیں اللہ اس زمین کو ہری بھری کر دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت خضر علیہ السلام کو طاقت دی تھی۔ وہ لوگ وہاں پہنچے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ اس جنگل میں سلام کرنے والا کون ہے؟ تو فرمایا کہ میں موسیٰ ہوں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ تم موسیٰ بنی اسرائیل ہو؟ فرمایا کہ ہاں میں موسیٰ بنی اسرائیل ہوں۔ کہ بتاؤ تم میرے پاس کیوں آئے؟ فرمایا کہ میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ اللہ نے تم کو ایک علم عطا فرمایا ہے، میں بھی تمہارے ساتھ رہ کر وہ علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ نے حضرت خضر نے کہا کہ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، کہ اے موسیٰ جو علم تم میرے ساتھ رہ کر حاصل کرنا چاہتے ہو تو میں کہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ رہتے ہوئے صبر نہیں کر سکتے ہو۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا قال ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، کہ اے خضر علیہ السلام، حضرت موسیٰ نے کہا کہ آپ میرے کو صبر کرنے والا پاؤں گے، آپ ایک مہلت دے دیجئے، میں آپ کے ساتھ میں سفر کروں گا۔ تو حضرت خضر نے کہا کہ اچھا منظور ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم میرے ساتھ سفر کریں گے، جب میرے ہاتھ سے کوئی کام ہو جائے، میں کوئی کام کر لوں تو تم یہ نہ کہنا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، اس کے متعلق سوال نہیں کرنا۔ اگر تم سوال کرو گے تو اس وقت ہمارے اور تمہارے درمیان جدائی کا وقت ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ راضی ہوئے۔ اس کے بعد وہ دونوں نکلے، فانطلقا حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقہا قال خرقتہا لتغرق اہلہا لقد جئت شیئا امرا، کہ وہ دونوں تھوڑی دیر چلنے کے بعد سمندر کے قریب آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے ایک کشتی کی، اور لوگوں نے دیکھا کہ حضرت خضر علیہ السلام ہے، اور ان کو کشتی میں بٹھا لیا، ان سے کوئی پیسے نہیں لیے، کوئی رقم نہیں لیا۔ جب کشتی بیچ دریا میں پہنچی تو حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے تھیلی میں سے ایک کڑاڑی نکالی اور اس کشتی کے 2 تختے توڑ کر پھینک دیے سمندر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہ نہیں گیا اور فرمایا کہ خضر آپ نے یہ کیا کام کر دیا، یہ لوگ کتنے رحیم و کریم ہیں، یعنی کتنے اچھے لوگ ہیں، انہوں نے بغیر پیسوں کی کشتی میں سوار کیا، اور ان کی ایک دم نئی کشتی ہے جس میں کوئی عیب نہیں ہے، اور آپ نے اس کے 2 تختے توڑ کر سمندر میں پھینک دیے، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو حضرت خضر نے کہا کہ میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے ہو۔ حضرت موسیٰ کو تھوڑی شرمندگی ہوئی، فرمایا کہ یہ پہلی مرتبہ ہے، آپ اس کو درگزر فرمائیے، آئندہ سے میں سوال نہیں کروں۔ کہ چلتے رہے سمندر سے نیچے اترے،
اترنے کے بعد پیدل سفر کیا، آپ نے دیکھا کہ ایک حسین اور خوبصورت بچہ ہے جو اور بچوں کے ساتھ میں کھیل رہا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام وہاں گئے اور اس کی گردن کو پکڑا اور اس کے بعد اس کی گردن کو تن سے جدا کر دیا، اس کو جان سے مار دیا۔ حضرت موسیٰ کو بڑا تعجب ہوا اور پھر فرمایا آپ کیسے ہیں؟ یہ بچہ معصوم بچہ تھا، اتنا خوبصورت حسین و جمیل بچہ تھا، آپ کو تھوڑی بھی شرم و حیا نہیں آئی اور آپ نے اس بچے کی گردن کو توڑ دیا۔ فرمایا کہ اے خضر، اے موسیٰ، میں تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے۔ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، کہ تم میرے ساتھ رہ نہیں سکو گے، صبر نہیں کر سکو گے، تم نے اور سوال کر لیا ہے، اب تم اکیلے ہو جاؤ، میں اکیلے ہو جاؤں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو آپ اتنی بار جان دو اور میری غلطی کو معاف کر دو اور درگزر کا معاملہ کرو، اب اگر کوئی کام آپ سے کوئی ہو جائے تو میں سوال ہرگز نہیں کروں۔ وہ دونوں چلتے رہے یہاں تک کہ ایک بستی میں پہنچے، رات کا وقت ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو ہم مسافر ہیں بستی والوں سے اور ہم اللہ کے نیک بندے ہیں، آپ ہمیں ایک رات یہاں قیام کرنے کی اجازت دے دو اور کچھ کھانے کے لیے دے دو۔ تم بستی والوں نے منع کیا اور کہا کہ تمہیں نہ کھانے کے لیے کچھ ملے گا نہ یہاں ٹھہرنے کی تمہارے لیے اجازت۔ جب یہ بات سنی تو حضرت موسیٰ اور خضر چلنے لگے، جب بستی کے باہر آئے تو دیکھا کہ ایک دیوار ہے جو گر رہی ہے اور گرنے کے بالکل قریب ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو توڑا اور اثر نو وہاں پر نئی دیوار کو تعمیر کر دیا۔ حضرت موسیٰ کو اور غصہ آیا، تعجب ہوا کہ ان بستی والوں سے ہم رہنے کی کھانے کے لیے درخواست کر رہے، انہوں نے درخواست کو قبول نہیں کیا، ہم کو یہاں سے بھگا دیا اور یہ لوگ حضرت خضر یہ کہ ان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ پھر فرمایا کہ آپ نے یہ دیوار کیوں تعمیر فرمائی؟ اس وقت حضرت خضر نے فرمایا کہ قال ھذا فراق بینی و بینی سأنبئک بما لم تستطیع علیہ صبرا، کہ اب جو ہے میرے اور تمہارے درمیان جدائی کا وقت ہے۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ جو کام مجھ سے سرزد ہو جائے کبھی تم اس کے بارے میں سوال نہیں کرنا کہ میں نے ایسا کیوں کیا اور وہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا، اب تم میرے ساتھ رہ نہیں سکتے۔ حضرت موسیٰ بھی جان گئے کہ آپ صبر نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ حدیث اللہ کے نبی نے یہاں تک سنائی اور صحابہ کو کہا کہ کاش کہ حضرت موسیٰ اور صبر کرتے اور اللہ کی باتیں اور اللہ کی حکمتیں اور اللہ کی تقدیر ہمارے سامنے کھلتی تھی اور باتیں اللہ کی ہمارے سامنے آتی تھی، اور اگر موسیٰ علیہ السلام صبر کرتے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ قال ھذا فراق بینی و بینک، اب میرے اور تمہارے درمیان جدائی کا وقت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہاں اب مجھ سے 3 مرتبہ غلطی ہو چکی ہے، اب میرے اور تمہارے درمیان جدائی کا وقت ہے۔ لیکن پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلنے لگے، تو نکلنے جب لگے تو اس وقت حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ موسیٰ جب جا ہی رہے ہو تب اس کا علم سیکھ کر جاؤ کہ میں نے یہ 3 کام کیوں کیا۔ پھر فرمایا کہ اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، کہ وہ کشتی جس پر ہم سوار ہو رہے تھے وہ بالکل نئی کشتی تھی اور اس پورے سمندر میں بڑی خوبصورت کشتی تھی، اور جہاں وہ کشتی جا رہی تھی وہاں کا بادشاہ بڑا ظالم تھا، اور جب بھی کسی نئی کشتی کو دیکھتا کہ جس میں کوئی عیب نہ ہو وہ کشتی وہ اپنے قبضے میں کر لیتا تھا، اور جن لوگوں کی وہ کشتی ہوتی تھی ان کو ہکال دیتا تھا۔ ان لوگوں کو ان کا علم نہیں تھا، اس لیے میں نے اس کے اندر عیب پیدا کر دیا اس کشتی کے ایک تختے کو یا 2 تختے کو توڑ کر۔ حضرت موسیٰ کو بڑا تعجب ہوا کہ ہاں آپ نے بڑا اچھا کیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو اے موسیٰ، جس بچے کو میں نے قتل کیا، جس کی گردن اس کے تن سے جدا کر دیا، وہ بچہ دکھنے میں بڑا حسین و جمیل تھا، لیکن بڑا ہونے کے بعد وہ بڑا کافر اور متشدد بننے والا تھا، یہاں تک کہ وہ اپنے ماں باپ کو بھی کافر بنا دینے والا تھا، اس لیے میں نے ابھی اس کو ختم کر دیا۔ اور پھر فرمایا کہ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، کہ ہم نے جو دیوار دیکھی جو گر رہی تھی اور اس کو گرا کر اثر نو تعمیر کیا، وہ اس لیے گرایا کہ وہ دیوار ایک یتیم بچے کی تھی۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ، 2 یتیم بچوں کی دیوار تھی، فَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان کا والد بڑا نیک انسان تھا، اور اس دیوار کے نیچے ان بچوں کا خزانہ رکھا ہوا تھا۔ اگر وہ دیوار گر جاتی تو یہ بستی والے ایسے ہیں کہ ایک انسان کو ایک وقت کا کھانا نہیں دے سکتے، اس خزانے پر قبضہ کر لیتے اور ان یتیم بچے کو محروم کر لیتے، اس لیے میں نے اس دیوار کو توڑ کر میں نے اس دیوار کو تعمیر کر دیا۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام نے پھر اس کی جو ہے وجوہات بتائی حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو الغرض انسان کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ وہ رضا بالقضاء رہے، یعنی اللہ کی تقدیر پر راضی رہے،
انسان کو اگر کوئی غم لاحق ہو جائے، کوئی مصیبت ہو جائے، کوئی بیماری لاحق ہو جائے، کوئی غم ہو جائے، تو انسان کہتا ہے کہ اللہ نے میرے ساتھ میں یہ کیوں کیا؟ تو بظاہر اس کو یہ لگتا ہے کہ اللہ نے اس کے ساتھ میں برا کیا، لیکن کیا اندر خیر چھپا ہوا ہے اس کا علم نہیں رہتا۔ یہ اللہ ہی کو معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے لیے کیا چیز خیر ہے اور کیا چیز انسان کے لیے شر ہے۔ اور اسی کو فرمایا کہ اچھی تقدیر ہو یا بری تقدیر ہو، انسان کو اللہ کے تقدیر پر راضی رہنا چاہیے کہ انسانیت۔ اسی لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، کہ انسان کو کوئی چیز بڑی ناپسند دکھتی ہے لیکن وہ انسان کے حق میں بہتر رہتی ہے۔ وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، اور کوئی چیز انسان کو بڑی پسند آتی ہے حالانکہ وہ اس کے لیے اس کے اندر شر چھپا ہوا ہوتا ہے۔ تو فرمایا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، جن چیزوں کو اللہ جانتا ہے ان کو تم نہیں جانتے، اس میں کیا حکمتیں رکھی ہے، اللہ نے کیوں رکھا ہے، اللہ نے ایسا میرے ساتھ میں کیوں کیا ہے، کہ اللہ رب العزت نے اپنے کارخانے میں یعنی اس دنیا میں کوئی چیز بھی اللہ نے بے فائدہ اور نکمی پیدا نہیں فرمائی۔ ہر چیز کسی نہ کسی فائدے کے تحت اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ کی تقدیر کو، اللہ کی حکمت کو کوئی نہیں جانتا ہے، خالی انسان کو حکم دیا کہ رضا بالقضاء، کہ وہ اللہ کے رضا پر ہمیشہ راضی رہے، اپنی قسمت پر ہمیشہ راضی رہے، چاہے اس کے ساتھ میں اچھائی ہو، چاہے اس کے ساتھ میں کوئی برا فعل ہو، چاہے اس کے ساتھ میں کوئی غم کا لائق ہو، کوئی جو ہے اس کے ساتھ میں خوشی ہو، وہ ہر اعتبار سے اللہ پر راضی رہے۔ اسی لیے فرمایا کسی شاعر نے کہ وہ عربی شاعر ہے کہ وَمُوسَى الَّذِي رَبَّهُ جِبْرَائِیل فَهُوَ کافر وَمُوسَى الَّذِي رَبَّهُ فَهُوَ فِرْعَوْنُ فَهُوَ مُرْسَلٌ، کہ وہ موسیٰ تھا جس کی پرورش حضرت جبرائیل نے کی تو آگے چل کر سامری بنا، اور ایک موسیٰ وہ تھے کہ جس کی پرورش فرعون نے کی اور رسول بنے۔ فرمایا کہ جب فرعون نے بچوں کو غرب کاٹنا شروع کیا تو اس وقت ایک موسیٰ وہ تھے جو فرعون کی پرورش میں پلے اور ایک کافر کے پرورش میں پلے جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، پرورش اس کی ہوئی لیکن آگے چل کے وہ رسول بنے، نبی بنے۔ اور اسی وقت ایک عورت کو بچہ پیدا ہوا، اسے دور دراز ایک جنگل میں لا کر پھینک دیا، اس بچے کا نام بھی موسیٰ تھا۔ اور پھر جب وہ بچہ بالکل غار میں تنہا تھا، اس کی ماں نے لا کر پھینک دیا تو اللہ نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا کہ جبرائیل جاؤ اس کی پرورش کرو۔ حضرت جبرائیل اس کی پرورش کرتے تھے، حضرت جبرائیل نے اس کی پرورش کی یہاں تک جو بڑا ہوا، اور بڑا ہونے کے بعد وہ سامری کے نام سے مشہور ہو۔ اور سامری بنی اسرائیل میں وہ تھا جس نے سب سے پہلے سونے اور چاندی سے ایک گائے کو بنایا اور لوگوں کو اس کی عبادت کا حکم دیا، جہاں سے گاؤ پرستی شروع ہوئی، جہاں سے گائے کی عبادت بنی اسرائیل سے شروع ہوئی۔ سر فرمایا کہ یہ سب سے پہلے سامری تھا جس نے اس کی عبادت کو شروع فرمایا۔ فرمایا کہ جبرائیل کی پرورش تھی لیکن ایک دم کٹر کافر بنا، فرعون کی پرورش تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی بنے۔ تو یہ اللہ کی تقدیر، اللہ کی رضا کہ انسان کیا جانتا ہے، کیا انسان کیا کر سکتا ہے اور کیا اس کے ساتھ پیش آ سکتا ہے، ہماری ذہن، ہماری عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی ہے کہ اللہ کیا کر سکتا ہے۔ یاد رکھیے کہ کتابوں میں ایک عجیب واقعہ تذکرہ فرمایا کہ ایک مرتبہ اللہ رب العزت نے ملک الموت سے کہا، یعنی جو موت قبض کرتا ہے، روح قبض کرتا ہے فرشتے سے، اس سے کہا کہ آج تک تو نے کروڑوں اوقات کی روح قبض کی ہے، کبھی تجھ کو کسی پر ترس آیا، کسی پر رحم آیا، کبھی کسی پر تو نے ترس کھایا اور تیرا دل بالکل مغمون ہوا کہ میں اس کی روح قبض کیوں کر رہا ہوں، کبھی تجھے ایسا محسوس ہوا؟ تو ملک الموت نے، موت کے فرشتے نے کہا کہ اللہ رب العزت 2 وقت ایسا ہوا اور 2 آدمیوں کے ساتھ میں ایسا ہوا۔ فرمایا کہ کب ہوا؟ فرمایا کہ ایک وقت وہ ہوا کہ چندوں کشتی میں سوار تھے، ان کی کشتی ٹوٹی اور بالکل ڈوب گئی، اور جس کے ہاتھ میں جو آیا وہ اس کے سہارے کنارے پہنچتا گیا، بہت سے لوگ ڈوب کر مر گئے۔ ایک وقت وہ عورت تھی جس کے ہاتھ میں ایک تختہ تھا، اس تختے سے وہ کنارے کنارے چل رہے تھے، وہ عمل سے تھی، اور اسی درمیان اس کا عمل ثابت ہوا اور اس کو ایک بچہ پیدا ہوا، اور جیسے ہی وہ بچہ پیدا ہوا وہ عورت کنارے پہنچی، ابھی چند منٹ کا وہ بچہ تھا، آپ نے مجھے حکم دیا کہ جا کے اس عورت کی روح کو قبض کر لو۔ تو مجھ کو بڑا رحم آیا اس بچے کے اوپر، نہ اس کا گھر ہے، نہ ماں، نہ باپ ہے، نہ کوئی اس کو دیکھنے والا ہے، ایک ماں تھی اور ابھی اس کو پیدا کی ہے اور اللہ اس ماں کی روح قبض کرنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ مجھے بڑا تعجب ہوا، مجھے بڑا افسوس ہوا کہ اللہ تھوڑی مہلت دیتا تاکہ یہ بچہ بڑا ہوتا، پھر اس کے بعد اللہ اس ماں کی روح کو قبض کرتا۔ اس وقت بڑا مجھ کو جو ہے افسوس ہوا اور بڑی جو ہے شرمندگی ہوئی کہ اس وقت اس کی میں روح کو قبض کر رہا۔
اللہ نے فرمایا کہ دوسرا کب ہوا؟ دوسرا فرمایا کہ بادشاہ تھا، بڑا جابر تھا، بڑا ظالم تھا، بڑا متکبر تھا، اور اس نے ایک جنت بنائی اور اس نے قسم کھائی تھی کہ میں اس وقت تک اس میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ وہ مکمل نہ ہو جائے، جس کا نام شداد گزرتا ہے۔ اس نے جنت بنائی اور کہا کہ جیسے اللہ نے اوپر جنت بنائی ہے میں زمین کے اوپر بھی ایسی جنت بناؤں گا، اور اس نے جنت بناتے رہا، اور جب بالکل وہ تیار ہو گئی اور یہاں تک کہ اب وہ داخل ہونے جا رہا تھا، ایک قدم اس نے جنت میں رکھ دیا تھا اپنے جنت کے دروازے میں، دوسرا رکھنے جا رہا تھا کہ اللہ نے حکم دیا کہ اس شخص کی روح کو قبض کر لو۔ میں نے فوراً اس کی روح کو قبض کر لیا۔ اس وقت بھی مجھ کو افسوس ہوا اور تھوڑا رحم دل میں پیدا ہوا کہ چاہے انسان کیسا بھی تھا، اس نے اپنی زندگی کی پوری پونجی لگا دی اور اس کے بعد یہ جنت کو تعمیر کیا۔ کاش کہ اللہ تھوڑی اور مہلت دیتا اور یہ اپنے آنکھوں سے اپنی جنت کو دیکھ لیتا، لیکن اللہ نے اس کی روح کو قبض کر لیا۔ اللہ فرمایا اللہ یہ 2 مرتبہ ان 2 شخصوں پہ مجھ کو بڑا جو ہے رحم آیا اور بڑا جو ہے میرا دل جو ہے محبت سے لبریز ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے ملک الموت، یعنی اے موت کے فرشتے، کہ تو نے ایک ہی آدمی کے اوپر 2 مرتبہ ترس کھایا۔ اللہ نے فرمایا کہ تو نے ایک ہی آدمی کے اوپر 2 مرتبہ ترس کھایا، کہ جب تو نے اس ماں پہ ترس کھایا اس بچے کے خاطر، تو یہی بچہ بڑا ہو کر شداد بنا، یہی بچہ جو تو نے بچپن میں ترس کھایا تھا، اللہ رب العزت کی تو تقدیر پر تیرا علم صحیح معنوں میں تیرا علم نہیں تھا، یہ بچہ بڑا ہوا، بڑا ہو کے شداد بنا، شداد بن کر اتنا خطرناک کافر ظالم بادشاہ بنا، اور اس کے بعد اس نے روئے زمین کے اوپر اللہ کے مقابلے میں جنت بنائی، اور پھر بعد میں بڑا ہونے کے بعد جب میں نے اس کی روح قبض کرنے کے لیے کہا تو دوسری مرتبہ بھی تجھ کو اسی کے اوپر ترس آئی کہ کاش کہ اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیتا، یہ جنت میں داخل ہونے دیتا اس کی بنائی ہوئی اور دیکھ لیتا۔ فرمایا کہ ایک ہی شخص پر تو نے 2 مرتبہ ترس کھایا، بچپن میں بھی کھایا اور جب وہ جوانی کے عالم میں تھا جب بھی اس کے اوپر ترس کھایا۔ تو اللہ کی تقدیر کہ اللہ کس کے ساتھ میں کیا کرتا ہے، کب کس کو بیماری لاتا ہے، اس کے اللہ کی کیا حکمت ہے، کس کو کب رنج پہنچتا ہے، اللہ ہی کی حکمت میں۔ ہمارا ایمان ہے کہ تمام اچھی تقدیریں پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں، تمام بری تقدیر پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں۔ ایک مسلمان کا ایمان ہونا چاہیے رضا بالقضاء، ایک مسلمان کی جو ہے تقدیر ہونا چاہیے کہ ہم اپنی قسمت پر راضی ہیں، چاہے اللہ جس حال کے اندر بھی رکھے، اللہ کی کیا حکمتیں پوچھی جائے، آج کی غم میں کل ہزاروں سکون نصیب ہو یہ انسان کو معلوم نہیں ہے۔ اگر آج نصیب ہو جائے محبت، آج سکون نصیب ہو جائے، پتہ نہیں آگے چل کے کتنے سکون کے اندر غم چھپے ہوئے ہوں گے، انسان کے علم میں نہیں ہے۔ اسی کو اللہ نے قرآن میں فرمایا عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، کوئی چیز انسان اپنے پہ پسند ناپسند کرتا ہے، حالانکہ اللہ نے اس کے لیے بہت سی بھلائیاں اس کے اندر چھپائے رکھی۔ وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز انسان کو پسند ہو لیکن اللہ نے بہت ساری برائیاں اس کے اندر چھپائے رکھی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حال میں اللہ کی تقدیر کے اوپر راضی رہے۔ یہی اللہ رب العزت نے اس حدیث پاک کے جملے میں ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو رضا بالقضاء نصیب فرمائے اور اللہ رب العزت کی تقدیر پر ہمیشہ راضی اور خوش رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔